کی رہا اہل میت کا کھانا تیار کرنا میت کے اصالِ ثواب کے لیے. یہ کھانا جو ہے محققین علماء کے ہاں مشروع نہیں ہے، صحیح نہیں ہے محققین علماء کے ہاں. ہاں کچھ محقق علماء دوسری طرف بھی ہیں، لیکن وہ عموم کے بھی قائل نہیں ہیں. جو دوسری طرف ہیں وہ عموم کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کھانا ہونا چاہیے لیکن فقراء کے لیے ہونا چاہیے. وگرنہ جو محققین طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کھانا بالکل ہی نہ ہو، بس قرآن شریف آپ پڑھیں، اصالِ ثواب کریں. مردے کو ضرورت ہی قرآن مجید کی ہے، اصالِ ثواب کی ہے، آپ اصالِ ثواب کریں. کھانا نہیں ہونا چاہیے، کھانا نہیں ہونا چاہیے. تو دو طبقے کے علماء ہیں جو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی بالکل منع ہے، کھانا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے جی کھانا تو ہونا چاہیے لیکن وہ غرباء کے لیے ہونا چاہیے. لیکن سختی دونوں طرف سے ملتی ہے، سختی اس حوالے سے دونوں طرف سے موجود ہے. چاہے وہ طبقہ جو بالکل منع کرتا ہے وہ بھی سختی کرتا ہے، چاہے وہ طبقہ جو فقراء کے لیے اجازت دیتا ہے وہ بھی منع کرتا ہے. بلکہ علماء کی وصیتیں موجود ہیں، وصایا موجود ہیں علماء کے کہ ہمارے بعد ایسا کوئی معاملہ مت کرنا. مطلب ہمارے تیجے پر، ہمارے چہلم پر، ہماری برسی پر یہ دعوت مت کرنا، کھانے مت پکانا. ہاں اگر پکانا بھی صحیح تو فقراء کے اندر تقسیم کرنا. کہاں تقسیم کرنا؟ فقراء کے اندر تقسیم کرنا. اولاً تو پکانا نہیں، اگر آپ نے پکا بھی لیا تو پھر فقراء کے اندر تقسیم کرنا. عمرا پھر بھی نہیں کھا سکتے، عمرا پھر بھی نہیں کھا سکتے. اس کی تحقیق آپ پڑھیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، کتابوں کے اندر تفصیل موجود ہے. ہاں اگر کوئی نہ مانے تو اس کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وگرنہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. پڑھیں آپ فتاوی عالمگیری پڑھیں، اس کے اندر بھی مسئلہ موجود ہے. ہاں جی بزازیہ پڑھیں، وہاں بھی مسئلہ موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر شامی پڑھیں، واضح طور پر مسئلہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جی یکرہ اتخاذ ضیافہ من الطعام من اہل المیت، فرماتے مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے یہ ضیافت اڑانا، دعوت اڑانا اہل میت کی طرف سے جو کی جاتی ہے. فرماتے ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی جو لوگ موجود ہیں انہیں کھانا چاہیے. فرماتے ہیں بھائی کوئی شرم کرو، لأنہ شریع فی السرور لا فی الشرور. فرماتے ہیں اس طرح کی دعوتیں تو شادیوں کے اندر ہوتی ہیں، خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں، اور یہاں غمی کا موقع ہے. آپ غمی کے موقع پر اس طرح کی دعوتیں اڑا رہے ہیں. نہ کرنے والوں کو شرم آتی ہے، جی نہ کھانے والوں کو شرم آتی ہے. آپ فرماتے ہیں شرم کرو کچھ. یہ شریع فی السرور، یہ خوشی کے موقع پر اس طرح کی دعوتیں وہ کرتی ہیں، لا فی الشرور، نہ کہ غمی کے موقع پر. اور فرماتے ہیں وہذہ الافعال کلھا للسمعۃ والریاء. فرماتے ہیں اور یاد رکھنا یہ جو افعال کیے جاتے ہیں، بصیرت دیکھیں علماء کی، بصیرت کو سلام. آپ فرماتے ہیں یہ جو افعال تمام کے تمام دکھاوے کے لیے، ریا کاری کے لیے ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم اس طرح ہوتے ہیں آج کل کے معاملات، سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے. ہاں جی یہ تمام چیزیں مد نظر ہوتی ہیں ہمیں، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں. وگرنہ وہ اصلی جو اصالِ ثواب ہے وہ ہمیں مقصود نہیں ہوتا، ہمیں مقصود نہیں ہوتا. امتحان لے کر دیکھ لیں آپ، مثال کے طور پر کوئی بندہ کلخانی کر رہا ہے، آپ کہیں جی حضرت یہ دیگے پکانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ روپیہ کسی غریب کو دے دیں. ہاں جی یا کسی غریب کی بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، فقط مال نہ ہونے کی بنا پر، تو آپ اپنا روپیہ پیسہ وہاں خرچ کریں، یہ اصل اصالِ ثواب ہے. یا پھر حق کی بنیاد پر کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، آپ وہاں خرچ کریں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں خرچ کریں. خدا کی قسم ان لوگوں سے آپ اپنا لاکھوں خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ آپ ان سے 5,000 بھی نہیں نکلوا سکتے. لیکن اگر دیگوں کے مشاوراتی مشورے آ جائیں تو آپ دیکھیں گے یہ لوگ 40 دیگے پکانے سے بھی نہیں کتراتے. تب کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ کوئی پوچھے ان سے. مسجد کے لیے 5,000 نہیں نکلتا، مدرسے کے لیے 5,000 نہیں نکلتا، لیکن نام نمود بچانے کے لیے 40 دیگیں پک جاتی ہیں. ہاں جی 10 لاکھ کے خرچے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ پسماندہ علاقہ ہے، ہمارے ہاں جو رواج ہے، جو ہم خود دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، وہ کیا ہے جی زمین بیچیں گے، وہ بھی بچوں کے حصے کے، جو بالکل حرام معاملہ کریں گے.
وہ زمینیں بیچیں گے ہم، یا پھر سود پر پیسہ لیں گے، کیوں؟ کلخانی جو کرنی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ وہی بات ایک بابصیرت عالم دین رحمہ اللہ آپ کر گئے، یہ لوگ کرتے اس وجہ سے ہیں، اور بات بالکل سچ ہے، بصیرت پر مبنی فتویٰ اور مسئلہ ہے، کروڑوں رامتے ہوں ہمارے علماء پر، لیکن آج کل کے نکمے لوگ، جی نکمے علماء، نکمے خطیب چونکہ موجود ہیں، نہ علم سے واسطہ، جی نہ کتابوں سے واسطہ، نہ اپنے اسلاف سے واسطہ، جی وہ اس طرح کے فتوے دے کر جی اپنی جگہ بھی بھر جاتے ہیں، لوگوں کے پیٹ بھرنے کے اندر بھی مدد کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا علامہ شامی کے حوالے سے، تو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ کلھا للسمعۃ والریاء، یہ تمام کا تمام ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ فیحترز عنھا لانہم لا یریدون بها وجہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ بابا اس سے احتراز کرو، ایسے کھانے نہ کھاؤ، کیونکہ بے شک اس سے مراد کوئی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، یہ فقط دکھاوا اس کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ہاں پھر آگے ایک راہ نکال رہے ہیں، ہاں اگر پکانا بھی پڑے آپ کو کھانا، وَإِنِ اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا، ہاں اگر اہل میت نے فقراء کے لیے کھانا پکا لیا تو ان کو چاہیے فقراء کے اندر تقسیم کرے، یہ اچھا ہے، صرف فقراء کھائیں گے، صرف فقراء کھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا، یہ فتویٰ ہے ایک عالم حق کا، بابصیرت عالم کا، اور یہی فتویٰ مولانا احمد رضا خان صاحب کا بھی ہے، جن کے ماننے والے آج اس کام میں ملوث ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، بلکہ انہوں نے وصیت کی تھی، انہوں نے کیا کی تھی؟ وصیت کی تھی، ایک پورا رسالہ بھی فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، مکمل رسالہ بھی موجود ہے، پھر وصایا جو ہے نا ان کی وصیتیں، ان کے اندر بھی یہ وصیت موجود ہے کہ میرے بعد جو ہے نا جی ایسا معاملہ مت کرنا، اگر کر لو تو ہماری فاتحہ کا کھانا صرف فقراء کو کھلانا، صرف فقراء کو کھلانا، عمراء کو نہیں۔ ایسے ہی ان کا عمل ان کی سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ان کا عمل کیا تھا؟ ان کی سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ جی آپ کی عادت تھی، آپ پان بھی کھاتے تھے اور حقہ بھی پیتے تھے، لیکن جب تعزیت کے لیے جانا پڑتا کہیں پر تو وہاں نہ پان کھاتے نہ حقہ پیتے، کوئی اگر حقہ لے کر آتا تو منع کر دیتے، اور وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، شریعت میں حکم نہیں دیتی، یہ ان کی وصیت ان کے اندر موجود ہے، لیکن آج ان کے ماننے والے، خود کو بریلوی کہلانے والے، وہ عمل نہیں کرتے آپ کے اس فتوے پر، نہیں وہ قدر کرتے ہیں آپ کی تعلیمات کی، بس بریلوی ہیں جی، ابھی عمل تو کرو، پھر اگر بریلوی ہو تو پھر عمل تو کرو نا اپنے امام کے قول کے مطابق، عمل نہیں کرنا، بس ہم بریلوی ہیں صرف کھانے کی حد تک، بریلوی بھی ہیں تو کھانے کی حد تک، وغیرہ ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عمل تو بتا رہے ہیں ہمارا۔ ایسے ہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی، آپ نے بھی وصیت کی تھی، فرمایا میرے جانے کے بعد خبردار نہ میرا یہ کلخانی والا معاملہ کرنا، ہاں جی نہ ہی چہلم کرنا، نہ ہی برسی کرنا، کچھ نہ کرنا، کیوں؟ فرماتا ہے کہ اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے اس طرح کا معاملہ، لہٰذا میں نہیں چاہتا میرے جانے کے بعد کوئی ایسا غیر شرعی کام کیا جائے جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی، جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ثابت ہوا ان علماء کی نصوص سے، فتاوی جات اور مسائل سے اور وصایا سے کہ اولاً تو نہ پکایا جائے، یہ کھانا نہ پکایا جائے، اگر آپ پکا بھی لیں تو فقط فقراء کو کھلائیں، عمرہ نہیں کھا سکتے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ فقیر جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں، جو اصل فقیر ہیں فقراء ہیں وہ ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھوں میں برتن لیے، ہمارے لوگ دھکے دیا کرتے ہیں، انہیں ایک طرف بٹھا دیتے ہیں، پہلے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اولاً پہلے تو کچھ نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے تو لوگوں کا بچا ہوا کھانا ملتا ہے، اولاً تو دھکے کھانے پڑتے ہیں، کھانے کو دھکے ملتے ہیں، ہاں اگر کہیں انہیں مل جائے تو لوگوں کا بچا ہوا کھانا ملتا ہے، ہاں کوئی رحم دل آ بھی جائے تو پھر کیا کرتے ہیں جی اتنے سے چاول، یعنی اتنا سا گوشت وغیرہ، جی وہ جلدی کرو جی جلدی کرو جلدی کرو، بس فوراً ان کے برتن کے اندر ڈال دیا، چلو 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 چلو، یہ معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جن کا حق تھا انہیں دھکے دیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جلد بازی والا معاملہ ہے، جن کا حق نہیں ہے وہ ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمین قسم کے لوگ، جنرل کونسلر، ہاں جی
مرتبے کے لوگ وہ آگے بیٹھ کر دعوتیں اڑاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر سچ فرما گئے علماء، ان کا فتویٰ مبنی بر حقیقت. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ فلہذا ہمیں اولاً تو اجتناب کرنا چاہیے، کھانے نہیں پکانے چاہیے، لوگوں کو بلائیں، کوئی تسبیح پڑھے، جی اللہ اللہ کریں، کوئی قرآن پڑھے، اس طرح کے معاملات کریں. کیوں پر تو یار ایسے معاملات کے اندر جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. دیگے پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ شریعت کے اندر اس حد تک مشروع نہیں ہے جس حد تک آپ نے مشروع کر رکھا ہے اپنے عمل کے ذریعے. اس قدر شریعت اجازت نہیں دیتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے معاملات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اصالہ ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فاتحہ خوانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے، جی کھانا تیار ہو بھی جائے، تو وہ فقراء کو کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے. کن کو؟ فقراء کو.